زندگی سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، علم کی دنیا سے علم کے موتی لے کے جو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے منصف، ایز اے جج کہ آپ نے فیصلہ سازی میں کیا پیرامیٹرز رکھے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جن معاشروں میں ظلم ہو وہ معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، لیکن جن معاشروں میں ناانصافی ہو وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ دوسری جنگ عظیم میں اپنے عروج پہ تھی تو ایک پریس کانفرنس میں چرچل، جو اپنے وقت میں برطانیہ کا بہت بڑا وزیر اعظم ہوا اور ہیرو بھی کہلایا، اس سے اخبار نویسوں نے پوچھا کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے کہ ہار جائیں گے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ کیا ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، یعنی ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ تو پھر اس نے جو جواب دیا پتہ کیا تھا؟ کہ جہاں انصاف ہو وہاں ہار نہیں ہوتی۔ اور اسلام کا انصاف تو وہ ترازو ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کی میں ایک عملی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ عرب کی ایک معزز خاتون، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو وہ چوری کی سزا میں آئی تو اس کی سفارش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یہ ایک بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی سزا مؤخر کر دی جائے، جو کہ ان معاشروں میں پہلے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی فیصلہ اس لیے نہیں کہ آپ نے وہ اس کی سزا برقرار رکھی، اس لیے کہ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو بہت بڑی دلالت کرتا ہے کہ آپ کے پائے کا منصف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ جس کو وارسی نے کہا نا، ایسا محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ پھر کہنے کے لیے کچھ بچ نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے زندگی میں ہمیشہ انصاف کیا، ہمیشہ انصاف کیا اور انصاف سے کام لیا، اس میں درگزر کیا تو ان معاملات میں جو آپ کی اپنی ذات سے متعلق تھے، جو دوسروں کے ساتھ معاملات تھے، وہاں پر آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جو ہمیں انصاف کی راہ سے دائیں یا بائیں کرتی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس ہستی کو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ وہ بہترین اسوہ ہے تمہارے لیے، تو پھر اس میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ ہے، مکہ ہے، جو آپ کی 23 سال کی زندگی کا کل عرصہ ہے، اس سارے عرصے کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پاس جتنے بھی مقدمات آتے رہے، لوگوں کے معاملات آتے رہے، مسائل آتے رہے، ان سب کو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو اللہ کے فرامین تھے ان کی روشنی میں نمٹایا۔ اور اگر کسی معاملے میں کوئی رہنمائی اگر اس وقت تک نہیں آئی تھی تو آپ نے پچھلی شریعت کو قائم رکھا،
یا اس وقت اس کلچر میں جو چیز تھی اسے رہنے دیا، سیبوٹاج نہیں کیا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے خامن نے طلاق دے دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داد رسی کے لیے آئی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، میری جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، میرے بچے ہیں، شوہر ہے، یہ مجھے چھوڑ دیا اس نے۔ کیوں؟ اس زمانے میں چھوڑنا جو ہوتا تھا، اس معاشرے میں یہ کلچر تھا کہ جب کسی عورت کو اس کا شوہر کہہ دیتا کہ تم میری ماں ہو یا میری بہن ہو تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک چونکہ قرآن کا کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ وہ تو پھر اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کے ذریعے تربیت فرمانا تھی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا کہ آپ نہیں سنتے تو پھر میں اللہ کو سناتی ہوں، اور پھر اللہ کی آیات اتر آئیں۔ تو انصاف کرتے ہوئے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے، یہ بڑی ہی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے ہمیں فالو کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے جو اللہ کہتا ہے، یا اللہ کا نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو اس کو اللہ کہتا۔ تو اس واقعہ سے دیکھیں کہ اگر اس وقت تک نص موجود نہیں تھی تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے بہترین تقاضوں پر معاشرے کو پروان چڑھایا، معاملات کو ترتیب دیا۔ غزوہ خندق میں یہ انڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ آپ کو بات بتانے لگا کہ صرف سب لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، بھوک سے نڈھال ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ خود کھانا کھاتے رہے ہوں اور ان کو نہ دیتے ہوں۔ ایکوالٹی، برابری، دراصل انصافی کو کہتے ہیں۔ ان کے پیٹ پہ اگر ایک ایک پتھر بندھا تھا تو آپ کے پیٹ مبارک پہ 2 بندھے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ زیادہ بھوک کی شدت اور تکلیف میں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انصاف، کہ انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھنا، جو مرضی اس کے نتائج آئے، اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور جن معاشروں میں انصاف کو رواج دے دیا جاتا ہے، جن معاشروں میں جو منصف حضرات ہیں، وہ جج کی شکل میں ہوں، وہ کسی سرکاری افسر کی شکل میں ہوں، وہ تھانے کے افسر کی شکل میں ہوں، ماں باپ ہوں، تو جب وہ اپنے بچوں کی اور گھریلو زندگی میں انصاف کو رواج دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے بہت اچھا اثر قبول کرتا ہے، معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، معاشرے میں اچھی روایات پروان چڑھتی ہیں، اور معاشرے کی اقدار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہیں اور فلارش بھی کرتی ہیں، ویلیوز ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، ایکسپینڈ ہوتی ہیں، نورش ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ اتباع۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اتیاع، اطاعت۔ اطاعت ہوتا ہے وہ کہنا ماننا جو آپ کو کہا گیا ہے۔ اتباع جو ہے یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے تو نہیں کہا، لیکن صحابہ نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کے بعد اس کو اپنی عادت بنا لیا۔ یہ سپرلیٹو ڈگری آف اوبیڈینس ہے۔ مثلاً ایک صحابی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایسے ہی کھڑے ہو کے مسکرانے لگے، تو دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں کیا یاد آیا، کیوں مسکرا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے اور انہوں نے ادھر منہ کیا ہوا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہا۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کی مضبوطی کو
قائم کریں گے تو پھر ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جن معاشروں میں انصاف آ جائے وہاں بھلائی کے سارے تقاضے بہترین انداز میں پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔